السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابریہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعاء میں آئیں اور اس گرجا گھر کا معاذ اللہ طواف کریں، اور جو حج کا میلہ بیت اللہ میں ہوتا ہے وہ معاذ اللہ یہاں ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ قریش کے ایک قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کے صنعاء کا سفر کیا اور ابریہہ گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کی در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابریہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے معاذ اللہ کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو بڑا ہاتھی تھا جس کا نام ہیموت تھا۔ ابریہہ نے اپنی فوج لے کے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے دادا مبارک ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور حکیم و دانشمند شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ابریہہ کے پاس آئے۔ ابریہہ نے ان کی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابریہہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے، میں فوج لے کر تمہارے کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت ہی مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابریہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں خوب رو رو کر کعبے کی حفاظت کی دعائیں مانگی۔ ابریہہ نے صبح ہوتے ہی لشکر کو لے کر کعبے پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو ہیموت جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے چلتا، مگر جب خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے لشکر بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابریہہ کی فوج پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابریہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ ابابیل جب ان کنکریوں کو پھینکتے اور گراتے تو وہ کنکریاں ہاتھی کے سروں کو چیرتے ہوئے اور جسم کو پھاڑتی ہوئی زمین پر گرتیں اور انہیں کھایا ہوا بھوسا کی طرح گلا سڑا دیتیں۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابریہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہا، اور رب کعبہ نے خوب اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ جس سال یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 50 روز کے بعد
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس واقعے کو رب تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے۔